کہ میری مسز وہ کچن میں جو ہے نا آگ کے نزدیک کوئی بھی کام نہیں کر سکتی، تو ان کے لیے اب ناشتہ تیار کرنا، ان کے لنچ باکسز، یہ سارے کام تو وہ کر نہیں سکتی تھی. دین آئی ہیو ٹو کوئٹ ایوری تھنگ. جیسے ہی میں نے گریجویشن کی، الحمدللہ ایک بہت اچھی میری مدر کمپنی جس کا نام سامی ہے، اس میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ زندگی میں آپ کسی چیز سے گھبرائیں نہیں، اور کبھی بھی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے نا، کسی وجہ سے آپ کو واپس آنا پڑتا ہے. تو 2009 میں کمپنی نے مجھے ملائیشیا کے وزٹ کروایا. اگین 2011 میں پھر دوبارہ کمپنی مجھے ملائیشیا لے کے گئی. فارماسیوٹیکل کمپنی نے ریسنٹلی مجھے اپروچ کیا ہے، مجھے وہ ریجنل سیلز مینیجر کی مجھے وہ جاب آفر کر رہے ہیں. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی. آج میں موجود ہوں چکوال میں، اور آج آپ کے سامنے میں ایک انتہائی موٹیویشنل اور انٹرسٹنگ سٹوری لے کر آیا ہوں راجہ آصف نواز نامی ایک شخص کی، جن کے بچے بھی ہیں اور شادی شدہ ہیں، اور انہوں نے اپنے بچوں کی خاطر، اپنی بیوی کی خاطر، ان کی بیوی جو کہ برین ہیمریج جیسی موذی مرض کا شکار ہیں، اور ان کا ایک میجر بڑا آپریشن بھی ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ آگ کے نزدیک نہیں جا سکتی اور گھر میں اپنے بچوں کو کھانا نہیں بنا کے دے سکتی. اس سے قبل یہ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں بطور سیلز مینیجر کام کر رہے تھے، جہاں پہ ان کی سیلری 50,000 سے لے کر 70,000 کے درمیان تھی، اور اس وقت بھی ان کو 1,00,000 روپے تک کی سیلری کی آفر ہے. لیکن چونکہ یہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں نہیں جا سکتے، اس لیے یہ چکوال میں فارماسیوٹیکل کمپنی کی جاب کو چھوڑ کر پنجاب یونیورسٹی کے گریجویشن ہونے کے باوجود یہاں پہ یہ مستریوں کے ساتھ مزدوری کر رہے ہیں. اور انگلش ان کی اتنی اچھی ہے کہ اگر یہ فارن میں جا کر کسی فارنر کے سامنے یا کسی برٹش بندے کے سامنے اپنی انگلش بولیں تو وہ بھی ہکا بکا ہو کر رہ جائے. ان کی یہ لائف کی سٹوری کیا ہے، کیا ان کے سارے معاملات کیسے یہ ہوئے، یہی ہم ان سے جانیں گے. راجہ آصف نواز صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ ساری سٹوری کیا ہے، کیسے آپ نے اپنی فارماسیوٹیکل کمپنی کو چھوڑ کر یہاں پہ مزدوری کرنے کے کام کو شروع کیا، یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ جی. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے مجھے صحت دی ہوئی ہے اور میں یہ کام کر رہا ہوں. تو میں نے یہ مستریوں کا کام سٹارٹ کیا تھا 1997 میں. اس ٹائم پہ میں نے میٹرک کیا ہوا تھا. تو اس کے بعد پھر مجھے میرے ایک دوست ملے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے اندر گیٹس ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ اپنی ایجوکیشن جو ہے نا اس کو کنٹینیو رکھیں اور اس کو آگے لے کے چلیں. پھر الحمدللہ میں نے 2003 میں یہ کام، اس کام کے ساتھ ہی یہ کام بھی کر رہا تھا، ساتھ میں نے پھر ایف اے کیا 2003 میں. اس کے بعد پھر یہ کہ یہ مستریوں کا کام بھی کر رہا تھا، اور پھر 2005 میں نے الحمدللہ پنجاب یونیورسٹی سے میں نے اپنی گریجویشن جو ہے وہ میں نے کمپلیٹ کی. پھر تو وہ گریجویشن کمپلیٹ کرنا میں نے اپنا ایک ٹارگیٹ رکھا ہوا تھا کہ میں نے اس فیلڈ کو جو ہے وہ کوئٹ کر کے تو میں نے اپنی فیلڈ چینج کرنی اور میں نے فارماسیوٹیکل میں ہی آنا ہے. تو میرا یہ پیغام ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ زندگی میں آپ کسی چیز سے گھبرائیں نہیں، اور کبھی بھی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے نا، کسی وجہ سے آپ کو واپس آنا پڑتا ہے. تو اس کمپنی کی طرف سے الحمدللہ میں نے بہت سے ممالک وزٹ کیے، بہت سی اچیومنٹس میری فارماسیوٹیکل میں ایز اے سیلز مینیجر جاب کر رہا تھا. وہ 120 جو ہے نا 1,20,000 یہ میری سیلری تھی. تو میرے ایریاز جو میری رسپانسبلٹی میں تھے وہ ڈسٹرکٹ چکوال تھا، ڈسٹرکٹ جیلم، منڈی بہاؤالدین، آگے آزاد کشمیر، بمبر برنالہ، یہ سارا میری رسپانسبلٹی میں تھا. پھر تو اس دوران میری مسز جو ہیں ان کو ڈائگنوز ہوا برین ٹیومر. تو سی ٹی اسکین کی رپورٹ جو ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ آپ کی مسز جو ہے نا شی سفرنگ فرام برین ٹیومر. تو جب میرے کمپنی کے آنر کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر ادھر ان کو لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ ان کو سیدھا لاہور لے آئیں. تو میں تھینکفل ہوں ان کا بھی کہ انہوں نے ان ٹائم مجھے یہ ایک بہت اچھا مشورہ دیا. میں پھر اپنی مسز کو LGH لے کے گیا، لاہور جنرل ہاسپٹل جو ہے، ویئر شی واز ٹریٹڈ اینڈ آلسو واز آپریٹڈ دیئر. سو الحمدللہ شی از فائن ناؤ. لیکن ایشو یہ ہے کہ ان کی 2 سرجریاں ہوئیں، تو دوسری سرجری میں ان کا جو CSF ہے نا یہ لیک ہوا، دیٹس کالڈ کرینیل اسپائنل فلوئڈ نا، وہ لیک ہو گیا. اب اس کے کہ جب وہ انہوں نے فلوئڈ کے لیے دوبارہ انہوں نے یہ دوسری سرجری کی نا، تو اس سرجری کے بعد ان کا وہ جو وانڈ ہے وہ انفیکٹڈ ہو گیا. اب اس انفیکٹڈ وانڈ کی وجہ سے وہ جو اسکل کا پیس انہوں نے کاٹا ہوا تھا نا 3 سے 4 انچ کا، دیٹ از کالڈ بون فلیپ. تو وہ یہ ہے کہ وہ اسکل کا پیس ان لوگوں نے نکال دیا. اب یہ ہے کہ میری مسز وہ کچن میں جو ہے نا آگ کے نزدیک کوئی بھی کام نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. تو مجھے رہنا پڑتا تھا 3 سے 4 دن کے لیے نا ان آگے ایریاز میں ایز اے سیلز مینیجر. تو میرے بچے چونکہ بہت چھوٹے ہیں، دے کانٹ ایون میک اپ سینڈوچ اور
ایک انڈا تک بھی جو ہے نا وہ نہیں بنا سکتے پھر. تو ان کے لیے اب ناشتہ تیار کرنا, ان کے لنچ باکسز, یہ سارے کام تو وہ کر نہیں سکتی تھی. دین آئی ہیو ٹو کوئٹ ایوری تھنگ. مجھے وہ جاب چھوڑنی پڑی. وہ ایک اویسلی ایک گسٹڈ جاب تھی, میں ایک ویل ڈریس رہتا تھا, لیکن مجھے کوئی یقین مانے کہ ایک ذرا بھر بھی ہوتا ہے نا میرے دل میں کہ یار میں کتنی اچھی جاب کر رہا تھا. نہیں, مجھے اب الحمدللہ اس کام میں بھی اتنا ہی سکون ہے جتنا مجھے اس میں تھا. کیوں کہ میری مسز کو جو اتنا یقین ہے نا کہ اب میری زندگی میں اتنا اچھا ساتھی مجھے ملا ہے, اور یہی آپ کی موٹیویشن ہے ہم سب کے لیے. الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو میرا یہ پیغام ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ زندگی میں آپ کسی چیز سے گھبرائیں نہیں, اور کبھی بھی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے نا, کسی وجہ سے آپ کو واپس اڑنا پڑتا ہے, تو وہی اللہ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, وہی آپ کو رزق دے رہا ہے, اسی نے آپ کو موت دینی ہے, اس کے بعد کے معاملات بھی اسی اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں. پھر تو آپ اس اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھیں. ٹھیک ہے, اور جو آپ کی زندگی میں چیزیں آ رہی ہیں نا, اس اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت سمجھ کے, اس کی رضا سمجھ کے اس پہ آمین کہتے چلے جائیں, اور اپنا کریکٹر ٹھیک رکھتے ہوئے, ٹھیک ہے, ان چیزوں کے ساتھ چلیں. اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. اچھا آصف صاحب, ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ 4 سے 5 ممالک کا آپ نے وزٹ بھی کیا ہے, وہ ساری کہانی کیا ہے؟ وہاں پہ کچھ آپ کے ساتھ فنی مومنٹ بھی ہوئے تھے, وہ بھی ذرا شیئر کیجیے گا. میں جب سامی فارماسیوٹیکل میں اپوائنٹ ہوا تو اس ٹائم پہ ایک انجیکشن لانچ ہوا تھا بسلری انجیکشن کے نام سے نا, آئرن سکروز انجیکشن ہے. وہ بیسیکلی یوز کیا جاتا ہے اینٹی نیٹل ٹائم ہے نا, جب یہ پریگننسی ہوتی ہے نا فیمیل کو. تو الحمدللہ اس انجیکشن میں نے اس پوری ایریا میں نے ٹاپ کیا. ٹھیک ہے, تو 2009 میں کمپنی نے مجھے ملائیشیا کا وزٹ کروایا. اگین 2011 میں پھر دوبارہ کمپنی مجھے ملائیشیا لے کے گئی. 2013 میں پھر کمپنی نے مجھے 2 ممالک کا وزٹ کروایا, دبئی اور ابوظہبی جو ہے نا, یہ میں نے کی ہے. تو آج فنی مومنٹ یہ تھے کہ آئی واز ایبل ٹو اسپیک انگلش الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک میرے پاس ایک پلس ایج تھا ایز کمپیئر ٹو مائی ادر کولیگس. تو وہاں جب گئے تو اوبیسلی کچھ پرچیز کرنی ہوتی تھی کوئی چیز, تو وہ جب جاتے تھے نا, تو اب جب انگلش بولنا شروع کرتے تھے نا, انگلش بولتے بولتے کہتے تھے مسٹر کین یو گیو می یہ چیز, یعنی کہ وہ ساتھ آدھی انگلش اور آدھی اردو بول کہتے تھے نا. ٹھیک ہے, پھر وہ مجھے پکڑ دے, آصف آ جاؤ اب یہ تمہارا مسئلہ آ گیا, آگے ہو جاؤ جی. پھر تو یہ تھا کہ وہ پھر اس طرح کے بہت سے ایسے جو ہے نا وہ فنی مومنٹس آئے, پھر ہم نے بڑا انجوائے کیا ان کو الحمدللہ. اچھا, کافی سارے نوجوان ایم فل بھی کرتے ہیں, پی ایچ ڈی تک بھی جاتے ہیں, لیکن انگلش بہت سارے لوگوں کی اتنی اچھی نہیں ہوتی. تو یہ آپ کی اتنی اچھی انگلش کیسے تھی, آپ نے کیسے کہاں سے سیکھی؟ میں ایک مرتبہ نا, ہمارے ایک اچھے دوست تھے, لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ انگلش بول سکتے تھے. میں انہی کے گھر میں کام کر رہا تھا. تو ہمارے ایک اور دوست ہیں روح الامین نام ہے ان کا, روئی ہم سمپلی انہیں بلاتے تھے, نیک نیم ان کا نا. تو ایک دن روئی نے نا وزٹ کیا ہم لوگوں کو ادھر ان کے ثاقب کے گھر نا. تو جب روئی اور ثاقب دونوں ملے نا, سو ان کی جو ٹوٹلی کنورسیشن تھی دیٹ واز ان انگلش. تو روئی واز اسپیکنگ انگلش, دیٹ واز این آرڈنری فار می, بٹ ثاقب واز اسپیکنگ انگلش, دیٹ واز این آئی اوپنر فار می. تو ثاقب سے میں نے پوچھا, میں نے کہا یار یہ کیا اسٹوری ہے, تم نے انگلش کیسے سیکھی؟ دین ثاقب پریش آؤٹ ہز ہول اسٹوری ان فرنٹ آف می, کہ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے انگلش کیسے سیکھی. دین آئی ریکویسٹڈ ثاقب ٹو ٹیچ می دس پارٹیکولر لینگویج. سو ثاقب کی بڑی مہربانی کہ اس نے آلموسٹ 4 ماہ مجھے جو ہے نا وہ پڑھایا. تو وہ اس طرح نہیں تھا کہ میں صرف پڑھنے کے لیے جاتا تھا, میں دن میں پورا دن اپنا یہ کام کرتا تھا میسن کا. شام کو میں جاتا تھا 7 بجے, 10 سے 11 بجے تک وہ 3 سے 4 گھنٹے وہ ثاقب ڈیلی مجھے پڑھاتا تھا. کہ مین ایشو جو ہے نا, جو مین شیش ناگ ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے اپنی انگلش ہی ہوتی ہے. اب اس کو آپ نے پکڑ لیا ہے, اب زندگی میں آگے کو معاملات اتنے مشکل نہیں ہیں, آپ آگے اپنی ایجوکیشن جو ہے اس کو کنٹینیو کریں. اچھا, ابھی کوئی آپ کو کوئی اچھی آفر ہے اس کام کے علاوہ؟ جی الحمدللہ, ایک فارماسیوٹیکل کمپنی نے ریسنٹلی مجھے اپروچ کیا ہے. مجھے وہ ریجنل سیلز مینیجر کی مجھے وہ جاب آفر کر رہے ہیں. تقریباً 1 لاکھ سیلری جو ہے نا وہ مجھے آفر کر رہے ہیں. اس میں وہ مجھے ایریا آفر کر رہے ہیں چکوال, میاں والی اور بکھر نا. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے 1 لاکھ کا, وہ اگر 1 کروڑ بھی مجھے کہیں گے نا, میرے فیملیز کے ایشو ایسے ہیں, میں اپنی مسز اپنے بچوں کی وجہ سے میں وہ جاب جو ہے وہ نہیں کر سکتا. آپ کی عظمت کو سلام ہے کہ آپ اپنے بچوں کی خاطر اس اتنی اچھی جاب کو ٹھکرا کر یہاں پہ مزدوری کر رہے ہیں. تو آخر میں کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گے حکومت وقت سے, وزیر اعظم عمران خان سے یا وزیر اعلیٰ پنجاب سے؟ الحمدللہ پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں کہ اس نے مجھے صحت دی ہوئی ہے اور میں یہ کام کر رہا ہوں. لیکن چونکہ میں ایک ٹارگٹ لے کے اپنا میں نے وہ گریجویشن میں نے کمپلیٹ کی اسی فیلڈ میں نے رہ کے, ٹھیک ہے, تو میری ریکویسٹ ہے سی ایم صاحب سے بھی اور پی ایم صاحب سے بھی کہ اگر وہ لوگ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے, چونکہ میں اپنی فیملی کی وجہ سے اب میں کہیں باہر نہیں نکل پا رہا,
ٹھیک ہے. تو مجھے کوئی ایسا میرے لیے اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو دیٹ وڈ بی این آنر فار می. یہ ریکویسٹ ہے میری پی ایم صاحب سے نا، اسپیشلی عمران خان صاحب سے. ہم آپ کا یہ مطالبہ انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب تک اس اپنے ڈیجیٹل پاکستان کے پلیٹ فارم سے ضرور پہنچائیں گے. تو یہ ایک موٹیویشنل سٹوری ہے. کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو پڑھ لکھ کر نوکریوں کی تلاش میں مختلف جگہوں پہ سی ویز دیتے ہیں، لیکن جب ان کو جابز نہیں ملتی تو تھک ہار کر گھر بیٹھ جاتے ہیں اور محنت مزدوری کرنے میں آر اور شرم محسوس کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اللہ پر توکل کیا جائے تو کوئی بھی چیز اس دنیا میں ناممکن نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.